اور آزمائشوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی امتحانوں کے اندر گزار دی اور بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکے تھے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، جس پیغمبر کو، جس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھیجنے کا انتخاب کیا ہے، میری چاہت یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ اس کو میری آل اولاد میں سے پیدا فرما، میری اولاد میں سے پیدا فرما۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر بے شمار امتحانات دیے، ان میں سے جو بڑے امتحان ہیں وہ 4 امتحان ہیں۔ وہ کتنے؟ 4 امتحان ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ ایک امتحان اللہ تعالیٰ سے ساری زندگی مانگا، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، عطا کرنے کے بعد آزمائش کے اندر ڈال دیا، امتحان کے اندر ڈال دیا، کہا کہ اے میرے خلیل، اس ننھے سے بچے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو جنگل اور بیابان کے اندر چھوڑ کر آئیے۔ اے الہ العالمین، تیری بڑی شان ہے، بڑی قدرت والا ہے، ساری زندگی رو کر مانگا ہے، بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا دیا ہے، اب یہ بیٹا دل کے اندر گھر کرنے لگا ہے، اے الہ العالمین، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اما حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اور کچھ دن کا راشن لے کر ننھے اسماعیل کو لے کر جنگل اور بیابان کے اندر چلے گئے۔ مکہ کی یہ وادی جس کے اندر نام و نشان تک نہیں تھا، پہاڑی کی گھاٹی کے اندر چھوڑ کر واپس آنے لگے تو عورت ہونے کے ناطے، خاتون ہونے کے ناطے اما حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ اے ابراہیم، یہاں جنگل اور بیابان کے اندر نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز کا انتظام ہے، نہ یہاں پانی کا انتظام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، اے حجرہ، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، بلکہ یہ رب رحمان کا حکم ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ تو اما حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے ابراہیم، پھر تو جا، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، رب جانے اور یہ ننھا اسماعیل جانے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے اما حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں وقت گزارنا شروع کر دیا، جو کچھ دن کا پانی تھا مشکیزہ پانی کے تھا، جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ یہ بچہ ابراہیم اسماعیل چلنے لگا، پھرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میری بارگاہ کے اندر قربان کیجئے، میری بارگاہ کے اندر قربان کیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آپ حضرات علماء اکرام سے سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی پاس کیا۔ تیسرا امتحان، کہا کہ میرے بیت اللہ، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اے الہ العالمین، میرے پاس تو میٹیریل نہیں ہے، یہاں تو جنگل اور بیابان ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اپنے ننھے اسماعیل کو ساتھ لگا کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی، بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اور جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا خلیل، تو جو مجھ سے مانگے گا وہ میں تجھے عطا کروں گا۔ مزدور جب کام کرتا ہے اور اچھا کام کرے اور ہم اپنے مالک کو شام کو خوش کر دے تو پھر مالک بھی کہتا ہے کہ بھی آج جتنی مزدوری مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، میں تجھے وہی عطا کروں گا۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे खलील, अब तू मांग, तू मुझसे क्या मांगता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं दुनिया की बादशाही नहीं मांगता, मैं दुनिया की हुक्मरानी नहीं मांगता, मैं दुनिया का बैंक बैलेंस नहीं मांगता, अच्छा मकान नहीं मांगता, एक चीज मांगता हूँ जो तेरे खजाने के अंदर भी एक है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे खलील तू मांग, मांगना तेरा काम है, तुझे अता करना मैं रब्बे जुल जलाल का काम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, कहा कि रब्बना वबअस फीहिम रसूला। इलाहुल आलमीन, जिस पैगंबर को, जिस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने भेजने का इंतखाब किया है, मेरी आरज़ू यही है, मेरी तमन्ना ये है कि मेरी आल औलाद में से उसका नसब चले, मेरी आल औलाद में से उसका नसब चले। उलमाए किराम ने लिखा है, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की 44 पुश्तों के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई, विलादत बसादत हुई। अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो बिन मांगे अता कर दिया। बनी इसराइल के अंदर बहुत बड़ी आपदा और खातून हुआ करते थे, बड़ी अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब उसे कहा गया, ऐ खातून तू इतनी इबादत करती है, सारी जिंदगी तूने अपनी इबादत के अंदर गुजार दी है, आखिरत के अंदर एक उम्मत आएगी जिसकी उम्र 60 साल 80 साल 90 साल होगी। वो कहने लगी, रब्बे काबा की कसम, काश के अल्लाह ताला वो मुझे उम्र अता कर देते तो मैं अपनी सारी जिंदगी इबादत के अंदर सजदे के अंदर गुजार देती। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ये मुख्तसर जिंदगी दी है, ये जिंदगी का बुबले का पता न चले किस वक्त ख़त्म हो जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब जाएंगे पहली मंजिल के अंदर, जिसको देकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे, कब्रिस्तान जाते इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। सहाबा इकराम ने पूछा, है अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम का अजाब सुन के, आखरत का अजाब सुन के, मैदान हशर का अजाब सुन के आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्रिस्तान जाकर रोते हैं? कहा कि मेरे जानिसार साहबियों, आपको मालूम नहीं, आखरत की सीढ़ियों में से सबसे पहली सीढ़ी ये कब्र है। जिसकी कब्र सही निकल आई उसकी आखिरत की तमाम मनाजिल आसान होंगी। अगर ये पहली सीढ़ी भी कि मन रब्बू का तेरा रब कौन है, मन दीनू का तेरा दीन की है, मन नबीयू का तेरा नबी कौन है, तो जब इन सवालों के जवाब हम नहीं दे सकेंगे तो नाउज़ बिल्लाह फिर हमारी आखिरत फिर खसारे के अंदर है, हमारी आखिरत बड़ी मुश्किल कठिन सूरत के अंदर इख्तियार कर चुकी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, दुआ है रब्बे जुल जलाल से कि अल्लाह ताला हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर के अंदर ये शेर अर्ज करते जाऊं, ये दुनिया सरादर मुसाफिर बखुदा, ये किसी का मकान नहीं, ये दुनिया सरादर मुसाफिर बखुदा, ये किसी का मकान नहीं, जो कल यहाँ मुकीम थे आज उनका निशान नहीं, गरूर था नमूद थी हट्टो बच्चों की थी सदा, पर आज मैं तुमसे क्या कहूँ कि लाद का भी पता नहीं। वो लोग जिनके महलों के अंदर हजारों रंग के फानूस थे, आज जहाड़ हैं उनकी कब्र पर निशान कुछ भी बचा नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
کری جا رہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاءكم نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب ساتھی آواز بلند نماز ابراہیم درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اجمل محمد اکمل محمد احسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یاسین محمد طہ محمد مدثر محمد مزمل محمد واللیل محمد والضحى محمد ألم نشرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں. لگتا ہے سمجھ نہیں آئی. خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، مل کے بولے سارے سبحان اللہ. جاگنے کا ثبوت دیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. آقا کی بات ہو رہی ہے، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں. نام لے کر آقا تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں. لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے جب ہم سے ہمارا خدا، روٹھ جاتا ہے جب ہم سے ہمارا خدا، درود پڑھتے ہیں اس رب کو منا لیتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک دن پہلی بات حضور کی ولادت کا دن ہے. دوسری بات کہ جس پیغمبر پہ اللہ نے اپنا محبوب کلام نازل کیا، اس پاک کلام کو 5 بچیوں نے مکمل کیا ہے. ان کی دستار فضیلت کے موضوع پہ بیان. سب سے پہلے میرے دوستو، وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اسی طرح یہ مجمع جس طرح سجا ہوا ہے، حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ان سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وصیحتیں کر رہے ہیں. ایک شخص دور دراز سے چلتا ہوا دوڑتا ہوا حضور کی محفل میں آیا. یا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم کچھ نہ کچھ آئے ہیں تو لے کے جائیں، خالی جھولی تو نہ جائیں، تاکہ ہماری زندگی بن جائے. یہ 4 باتیں میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے. اپنے پلے باندھ لینا. محفل سجی ہے، ایک شخص آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
میلا کچیلا حضور کی محفل میں تشریف لایا، کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر، میں نے نام سنا ہے محمد کا، میں نے نام سنا ہے پیغمبر کا، میں نے نام سنا ہے رسول کا، کہ میں نے نام سنا ہے آمنہ کے لال کا، وہ جس کی طرف نظر ڈالتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان سے کلام پڑھتا ہے، جو کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ جس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ بندہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو جا کر دیکھوں تو صحیح، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سا شخص ہے، وہ کون پیغمبر ہے، وہ کون نبی ہے، وہ ہے کون؟ جس کی طرف دیکھے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، جس پہ ہاتھ رکھے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، جس کی طرف نظر دوڑائے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آیا ہوں آج آپ کی محفل میں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا اس دل نے گواہی دی ہے یہ شخص، یہ چہرے والا، یہ نوری چہرے والا، یہ تجلیات والا، یہ پیغمبر، یہ کبھی جھوٹا، بولو یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا دل تسلیم کرتا ہے، میرا دل مانتا ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جی فرمائیے اللہ کے پاک پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا نام سنا، آپ کے چرچے سنے، آپ کا مقام سنا، جب میں نے آپ کا دیدار کیا اس دل نے تسلیم کیا، اس دل نے مانا اس جیسا پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا پیغمبر ہے۔ اب میرا دل مانتا ہے، میرا دل تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کلمہ پڑھائیے نا مجھے، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے مسلمان کیجئے نا، مجھے کلمہ پڑھائیے نا، جس کلمے کی دعوت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں مجھے وہ کلمہ پڑھائیے نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آپ پڑھیے نا پھر لا الہ الا اللہ۔ مجھے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، مجھے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے میرا کاروبار بہت اونچا چلا جائے، مجھے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے میرے اور آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، مجھے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے ہم نئی گاڑی لے لیں، مجھے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے ہم نیا بنگلہ لے لیں، مجھے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے ہم اچھے کپڑے پہن لیں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے پاک پیغمبر کو، نبیوں کو تب خوشی ہوتی ہے جب کوئی کافر آ کے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح میرے گھر میں آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو ہم خوشیوں کی لہر جما دیتے ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو ہم خوشیوں کی لہر جما دیتے ہیں۔ اسی طرح پاک پیغمبر کے چہرے پہ اس وقت اتنی خوشی آ جاتی ہے جب کوئی کافر آ کے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر نماز فرض ہے، نماز بھی ادا کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، اگر اللہ میرے نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، پیسہ دیا، دولت دیا، حج عمرہ بھی کروں گا، یہ سارے اعمال کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں کروں گا لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے نا، ایسا عمل بتا دیجئے نا کہ جس کی وجہ سے میرا آخری وقت بڑے آرام سے گزر جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں نے تذکرہ فرعون کا سنا، اللہ کے پاک پیغمبر میں نے تذکرہ حامان کا سنا، اللہ کے پاک پیغمبر میں نے تذکرہ نمرود کا سنا، آخری وقت ان پہ بہت مشکل گزرا۔ میرا دل چاہتا ہے اب میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا ہوں، آپ سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں نمازیں بھی ادا کروں گا، حج بھی
ادا کروں گا, روزے بھی ادا کروں گا, صدقہ اور خیرات بھی ادا کروں گا, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے نا, ایسا عمل بتا دیجئے نا جو آخری وقت میرا آرام سے گزر جائے, میری روح قبض ہو مجھے پتہ نہ چلے, میری روح قبض ہو مجھے تکلیف نہ ہو, میری روح قبض ہو میں پریشانی میں نہ جاؤں, میری روح قبض ہو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر یاد رکھنا ایک آسان سا عمل, ایک آسان سا عمل تجھے بتاتا ہوں, اگر وہ تو کر لے گا رب کعبہ کی قسم ہے تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, ادھر تجھے ڈائریکٹ سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر وہ عمل بتائیں, جلدی بتائیں کون کون سے. اچھا بتا دوں, عمل کرو گے, یاد رکھو گے. بتاتا ہوں. پہلا کام جو آج ہم سب میں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. کیا چیز ہے؟ پہلی چیز غصہ نہیں کرنا. آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اگر بیوی نے کپڑے استری نہیں کیے تو گالی گلوچ شروع ہو جائے گی, اگر کھانا وقت پہ نہیں پکا تو گالی گلوچ شروع ہو جائے گی, اگر جوتی صاف نہیں ہوئی تو غصہ ایسا نکلے گا کہ برداشت سے باہر ہو جائے گا. دکان پہ بیٹھے ہیں کسی نے کوئی غلط بات کر دی تو غصے میں, اس طرح غصہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. اس غصے کی وجہ سے آج ہم شوگر کے مریض, اس غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر کے مریض, اس غصے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر پائی گئی ہیں. لیکن میرے پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا اگر آپ کے اندر یہ غصہ نہیں ہوگا تو اس بیماریوں سے بھی آپ صاف ہوں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ غصہ نہیں کرنا. حضرت حسین کو ماننے والے ہو؟ ماننے والے ہو؟ جواب نہیں آیا. حضرت حسین کو ماننے والے ہو کہ نہیں؟ ماننے والے ہو کہ نہیں؟ شام سے ایک شخص آیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں, آتے ہی گالیاں شروع کر دی, ماں کی گالی, بیوی کی گالی, بہن کی گالی, جو اس کے منہ میں آیا بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا. جب تھک گیا, خاموش ہو گیا, حضرت حسین سر نیچے کر کے کھڑے ہوئے, خاموشی سے سن رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہے. جب اس نے گالیاں دی, جب اپنا غصہ ٹھنڈا کیا, غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد حضرت حسین نے کہا ٹھنڈا پانی پیو گے؟ ٹھنڈا پانی پیو گے؟ حضرت ٹھنڈا پانی, گالی نکالو, تیری ایسی کی تیسی, تو نے مجھے گالی نکالی ہے, تیری ہمت کیا ہے؟ مجھے نہیں جانتا, میں فلاں شخص ہوں, میرا فلاں تعلق ہے, تیری ہمت, تو نے مجھے گالی دی, میں اور آپ حسین سے بڑھ کر ہے؟ حضرت حسین سر نیچے کر کے کھڑے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, بولتا جا رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں ٹھنڈا پانی پینا ہے؟ اگر پانی نہیں پسند, کھانا تیار ہے, کھانا کھانا ہے. جب یہ چیزیں ہم اپنائیں گے تو ہماری آنکھیں بند ہونے کی پھر دیر ہے تو ڈائریکٹ سیدھا جنت میں ہی داخل ہو. دوسری چیز آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہے. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم بازار میں جائیں, جب تک مستیاں نہ کریں ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو, جب تک کنجریوں کو نہ دیکھیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. جب تک فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. رات کی تاریکی 12-1 بج رہے ہیں, ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو گے تو تب
بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ورنہ قبر میں ہی پکڑے جاؤ گے۔ بتاؤ من ربو کا، قاری صاحب فرما رہے تھے نا، بتاؤ من ربو کا، رب کون ہے، پھر وہاں پہ پکڑے جاؤ گے۔ آسان عمل ہے، غصہ نہیں کرنا، آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہے۔ جب تک حیا پیدا نہیں کریں گے تب تو پھر سوال جواب ضرور ہوں گے۔ کیا کرتے رہے ہو دنیا میں، کس کو مانتے تھے، کس کو تسلیم کرتے تھے؟ تیسری بات، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، 20,000 روپیہ بل آ گیا، فلاں کے بعد ملک صاحب، چودھری صاحب، یار تیرے تو علاوہ میرا تے کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، میرا بل ادا کر دے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے تو سوا کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں، تو اسی کہنے ہیں ملک صاحب تیرے تو سوا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، بل میرا ادا کر دے۔ تیسری چیز، کسی دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اس رب کو لو منگو، او دے اگے جھولی پھیلاؤ، رو رو کے منگو۔ رب کعبہ دی قسم ہے، جڑا بندہ اللہ کو لو منگ دے، سچے دل نال منگ دے، اللہ انہوں عطا بھی کر دے، اللہ انہوں عطا بھی کر دے، او دی جھولی خالی واپس نہیں لٹاندا، انہوں ضرور عطا کر دے میرا رب، او دے تے راضی بھی ہوندے۔ آج ماں کو لو منگاں گے، پیو کو لو منگاں گے، بھائیاں کو لو منگاں گے، رشتہ داراں کو لو منگاں گے، ایک دن منگاں گے، دوسرے دن منگاں گے، تیسرے دن منگاں گے، چوتھے دن وہ بھی ڈنڈا کڈن گے، تو کی بہانہ بنا لیا ہے، ہر ٹائم منگن آ جانا ہے۔ لیکن میرا رب کہندا ہے 1000 واری، لکھ واری میرے کول آ منگ، میں تینوں داں گا، میں نہیں غصے ہوواں گا، میں نے تینوں کٹاں گا، میرے کو مانگ، میرے دربار چاہ۔ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرے رب رحمان دا کام ہے، لیکن آنا تیرا کام ہے، آ تو صحیح نا رب دے دروازے تے۔ چوتھی گل میرے دوستو، چوتھی گل ماں باپ دا قدر کرنا، ماں باپ دی عزت کرنا، انہاں دی قدر کرنا، فرما برداری کرنا۔ آج اسی نہیں کر دے، آج اسی نہیں کر دے۔ ایک چھوٹی جی مثال دینا، آگے گل چلانا۔ بیٹا جوان ہویا ہے نا، جوان ہون تو بعد ماں نے آکھیا بیٹا میری بہن دی تھی جوان ہے، تیری خالہ دی بیٹی جوان ہے، اتھے تیرا رشتہ کر دئیے، تو اگے جواب دینا میں نہیں اتھے رشتہ کرنا، وہ دا قد چھوٹا ہے، وہ انج کر دیو، پڑھی نہیں ہے گی، وہ فلان ہے، وہ ٹمکا۔ ماں دی گل نو ٹھکرا دیتا۔ کملیا 22 سال تیری ماں نے تیری خدمت کیتی ہے، تیرے کپڑے تبدیل کیتے نے، تیرے کپڑے تبدیل کیتے نے، تیرے ٹائم تو پہلے کھانا تیار کیتا ہے، تیرے ٹائم تو پہلے تیری ہر چیز پوری کیتی ہے۔ اگر ماں نے ایک بات کہہ دی تو نے ماں کی بات کو ٹھکرا دیا، پھر باپ کے اچھا خالہ کی نہیں لیتا، میرے بھائی کی بیٹی، میری بھتیجی جوان ہے، وہاں تیرا رشتہ کرتے ہیں، نہیں کرتا میں وہ رشتہ، مجھے پسند نہیں ہے۔ آج 22 سال کی ماں کی خدمت کو تو بھول گیا ہے، باپ کی خدمت کو تو بھول گیا ہے۔ 22 سال کے بعد ایک کنجری نے تیرے ساتھ موبائل پہ 15 منٹ بات کر لی ہے، تو ماں باپ کی قدر بھی بھول گیا ہے۔ آج ہم نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت آبرو نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، چھوڑ دیا ہم نے ان کی بات ماننا۔ آج ان کی گریبان پکڑ کے ان کو باہر گھر سے نکال دیتے، نہیں نکالتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان 4 باتوں پہ عمل کرو گے تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر ان 4 باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، رب کعبہ کی قسم ہے پھر اسی طرح قبر میں بھی سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟
من دینو کا تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، اس وقت ہماری زبان خاموش ہو جائے گی، زبان پہ تالے لگ جائیں گے، ہم سے بولا نہیں جائے گا، سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا، ہماری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، ہم یہاں پہ کیا جواب دیں؟ کل دنیا میں تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، اس وقت تو جواب دینا ہمارے لیے آسان تھا، ہم ایک دوسرے کی گریبان پکڑتے تھے، اس وقت تو گریبان پکڑنا آسان تھا، ہم ماں باپ کو ٹکراتے تھے، اس وقت تو ٹکرانا آسان تھا، ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اس وقت تو ہاتھ پھیلانا آسان تھا، اس وقت تو بولنا آسان تھا، آج جواب دینا رب کعبہ کی قسم میری اور آپ کی زبان کو تالے لگ جائیں گے، بولا نہیں جائے گا۔ کتنے آسان عمل ہیں چار، کتنے آسان عمل ہیں، غصہ نہیں کرنا، اکھاں دے وچ حیا پیدا کرنی ہے، کسی دے اگے ہاتھ نہیں پھیلانا، ماں باپ دی عزت کرنی ہے، انہاں دی گل مننی ہے، کتنے چار آسان عمل ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم نے ٹھکرا دیا ہے کہ یہ میرے پاک پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے ایک آسان سا رستہ بتلایا ہے۔ صحابی نے وعدہ کیا نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، اگر اللہ نے استطاعت دی، ہمت دی، توفیق دی، پیسہ دیا، دولت دی، حج عمرہ بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن عمل ایسا بتا دیجئے کہ میرا حساب و کتاب نہ ہو، وہ بہت مشکل ہے، وہ کام بہت مشکل ہے، وہ نہ ہو، ایسا عمل بتا دے کہ آنکھیں بند ہوں، سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ رستہ بھی مجھے اور آپ کو بتلا دیا۔ آخر اس نے سوال میرا اور آپ کا کیا تھا، میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کیا تھا کہ 1400 سال بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے امتی کہیں پریشان نہ ہو، کہیں ان کا آخری وقت مشکل میں نہ گزرے، وہ ان باتوں پہ عمل کر لیں، آنکھیں بند ہوں تو سیدھا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات ولادت کے موضوع سے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی میں حضور کی اماں کا تذکرہ کرتا ہوں اس دن رات کو خواب میں مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اسی عنوان سے تھوڑا سا تذکرہ حضور کی اماں کا بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میں نے اپنے ہاتھ سے پسینہ صاف کیا، اس پسینے سے خوشبو آنی شروع ہو گئی، میں نے اپنے کپڑوں کی طرف توجہ کی تو میرے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، میں نے اپنے جسم اطہر کی طرف توجہ کی تو جسم اطہر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ مکے کی عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی آمنہ تو کون سی خوشبو لگا کے باہر آتی ہے، یہ خوشبو لگا کے باہر پھرتی ہے، تیرا تو خامد فوت ہو گیا، کس کے لیے خوشبو لگاتی ہے؟ حضرت عبد المطلب کی دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی بتائیے نا، آپ قریش قبیلے کے سردار ہیں، بتائیے نا ذرا قریش والے کیا خوشبو لگاتی ہیں عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں، جوانی کی حالت میں ہو، وہ خوشبو لگا کے باہر گھومتی پھرتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں، پھر تانا دے کے کہنے لگی کہ آپ کی بہو جوان ہے، آپ کی بہو جوان، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ خوشبو لگا کے باہر کیوں گھومتی پھرتی ہے، وہ کیوں باہر چکر لگاتی ہے، وہ کس کے لیے خوشبو لگا کے آتی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ نو بلایا، کہنے لگے جانا آمنہ دے گھر جا، آمنہ دے کمرے دے اندر جا، جا کے پوچھ اماں آمنہ کیڑی خوشبو لگانی ہے؟ مکے دیاں عورتاں تانے دینیاں نے، مکے دیاں عورتاں کہہ رہی نے کہ آمنہ خوشبو لگا کے باہر پھر دیے، آمنہ خوشبو لگا کے باہر گھروں نکل جان دیے، کدے ہستے جان دیے، کہنوں بھی کھانا جان دیے کہ میں خوشبو لگا کے آئیاں۔ آمنہ دے کول جس ٹائم آئیاں آکھیا عبد المطلب کہہ رہا ہے اماں آمنہ اے خوشبو کیوں لائیا، تیرے تو اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو رون لگ گئی۔
مکے دیاں عورتاں بھی کہندیاں نے خوشبو لگانی ہے، اماں تسی بھی کہندے ہو خوشبو لگانی ہے، ابو سسر بھی کہندے نے خوشبو لگانی ہے۔ میں تو بازار دا منہ ہی نہیں ویکھیا، میں تو بازار دا منہ ہی نہیں ویکھیا، میرا خامن تجارت واسطے گیا ہے، اتھے فوت ہوئے، میں تو دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا، اس جس قبر وچ دفن کیتا ہے میں اس قبر نو نہیں ویکھیا، میں خوشبو لگا کے کی کراں۔ حضرت فاطمہ واپس گئی، جا کے اپنے خامند نو دسیا ہے، اپنے خامند نو جا کے دسیا ہے، اماں آمنہ تو رونا شروع کر دی، رو رہی نے، چپ نہیں ہو رہی ہیں۔ عبد المطلب کہندے میرے ہوندے میری بہو روئے، میرے کو برداشت نہیں ہوندا، واپس آئے کمرے دے اندر داخل ہوئے، اما آمنہ نے استقبال کیتا جے میں بیٹی اپنے باپ دا استقبال کر دیے، جے میں بیٹی اپنی ماں دا استقبال کر دیے، استقبال کیتا۔ عبد المطلب نے پوچھا ہے بیٹا رو کیوں رہی ہیں، بیٹا رو کیوں رہی ہیں، کیوں ابا سوال ہی ہو جیا کر دیو، میں کتھے بازار دا منہ ویکھیا ہے، میں کتھے گئی ہاں خوشبو لین واسطے، میرے کہندے کوئی خوشبو لا کے باہر کیوں آنی ہے، میں خوشبو نہ ویکھیے، نہ میں خوشبو لائیے، نہ میں انہوں ویکھیا ہے، تا تسی مینوں کس طرح کہہ رہے ہو، کس طریقے نال کہہ رہے ہو کہ خوشبو لانی ہے۔ حضرت عبد المطلب چپ کران واسطے کول گئے، سر تے ہاتھ رکھے آئے کہ جس طرح اسی اپنی بیٹی نو چپ کرانا ہوئے دلاسا دینے ہاں، سر تے ہاتھ رکھنے ہاں، متھے دا بوسا لینے ہاں۔ حضرت عبد المطلب نے سر تے ہاتھ رکھے ہاں، ہاتھ سر تو ہٹایا ہے تو ہاتھ دے وچوں خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اگر متھے دا بوسا لے آئے، بوسا لے کے پیچھے ہٹے نے تے منہ دے وچوں خوشبو آنی شروع ہو گئی، چپ کران دی بجائے خود رونا شروع ہو گئے نے۔ بیٹی میں تیرے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تا ہاتھ دے وچوں خوشبو، تیرے متھے دا بوسا لے آئے تا میرے لباں دے وچوں خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے۔ معاملہ کیے، کہن لگی ابا جی بیٹھ جاؤ تانوں میں دس دیاں، میں بتاتی ہوں ابا جی بیٹھ جاؤ، میں بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا کچھ گزرتا ہے، میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں۔ میں آپ کے گھر میں جب سے آئی ہوں، میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، رستے میں جب چلتی ہوں نکیلے پتھر پہلے مجھے میرے پیروں میں لگا کرتے تھے، اب وہی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم بن جاتے ہیں۔ رستے میں چلتی ہوں تو درخت سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رستے میں چلتی ہوں تو دھوپ کی وجہ سے سر پہ بادل سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھئے آپ کے ساتھ کیا گزر رہا ہے؟ بکریوں کو لے کے کنویں پہ جاتی ہوں تو پانی کنویں پہ خود بخود آ جاتا ہے، مجھے ڈول سے بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اگر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی خود آ جاتا ہے۔ میں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا کچھ گزر رہا ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ میں رات کو سوتی ہوں تو رات کو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں رات کو سوتی ہوں تو روزانہ کوئی نہ کوئی پیغمبر میرے خواب میں آتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے ساتھ کیا گزرتا ہے، میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ مجھے کہتے ہیں بیٹا خوشبو لگا کے باہر نہ آئے، میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا کچھ گزر رہا ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں اس بات کی آ رہی، میں کیا کروں، میں کس کے منہ پہ ہاتھ دوں۔ آخر یہ برکت کس کی تھی؟ برکت کس کی تھی؟ یہ تجلیات کس کی تھی؟ یہ رونقیں کس کی تھی؟ یہ میرے اور آپ کے آمنہ کے لال کی تھی۔ ہیں ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، معجزے پہلے نظر آ رہے ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، معجزے پہلے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو وقت بہت کم ہے، دل تو کرتا ہے ایک بات آپ کو اور سناؤں، آپ بیٹیوں والے ہو،
अल्लाह के पाक पैगंबर इसी तरह महफिल में बैठे हैं, रहमतुल लिल आलमीन जो बनकर आए हैं ना, महफिल में बैठे हैं, एक शख्स आया, आके कहने लगा, अल्लाह के पाक पैगंबर आपने मदीने को यसरब बना दिया, आपने 4 चांद लगा दिए, जिसने आपके हाथ पर बैत की है वो आपका हो गया है। उसके बारे में अल्लाह ने अपने कलाम में भी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु इरशाद फरमा दिया। आज मैं एक आरज़ू लेकर आया हूँ, एक तमन्ना लेकर आया हूँ, एक गुजारिश लेकर आया हूँ। वो तमन्ना, वो गुजारिश मेरी पूरी हो जाए, रब्बे काबा की कसम मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरे दिल को चैन मिल जाएगा, मेरी जिंदगी सुकून वाली नहीं गुजर रही। अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे और आपके लिए रहमत बन कर आए हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, बतलाइए क्या मकसद लेकर आए हो, क्या बात लेकर आए हो, क्या चीज लेकर आए हो। कहने लगे, अल्लाह के पाक पैगंबर आज मैं एक इल्तजा, आपकी गुजारिश करने आया हूँ, आपकी झोली में एक इल्तजा लेकर आया हूँ, वो डालना चाहता हूँ, वो आपसे, वो आपकी वजह से अल्लाह से मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अल्लाह कहीं मुझे मुआफ़ फरमा दे। आखिर बता बात क्या है, बात क्या है, बताइए तो सही क्या चीज़ है। कहने लगा, 4.5 साल की बेटी है जिसको मैंने इन अपने हाथों से दफन कर दिया, जिंदा दफन कर दिया। अब वो मुझे चैन से सुकून से सोने नहीं देती, मुझे चैन नहीं आता, मुझे आराम नहीं आता। अल्लाह से दुआ कीजिए, ये बेटी नहीं मैं 7 बेटियों को इस तरह जिंदा दफन कर चुका हूँ। अल्लाह से मेरे लिए माफ़ी मांगी, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। हुजूर ने फरमाया, बताइए क्या हुआ, ज़रा तफसील से बताइए। बेटियों वाले हो अपने सीने पे हाथ रखना। रब्बे काबा की कसम है, हुजूर की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, हत्ता कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। बताना जब शुरू किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, बताइए ना क्या हुआ, मुझे भी बताइए, आखिर आपने कौन सा ऐसा जुर्म किया, किस तरह किया, पूरा वाक़या बताइए ना। कहने लगे, मैं तिजारत के लिए बाहर गया हुआ था, जब मैं घर वापस आया इतला नहीं दी, बताया नहीं अपनी बीवी को। घर जब पहुंचा हूँ तो देखा है कि बेटी एक 4.5 साल की है, दौड़ती हुई आके मुझे सीने से लगाया, मुझे आके मिली है, मुझे आके मिली, आके अपने दुपट्टे के साथ मेरा पसीना साफ किया, मेरे साथ प्यार किया, मोहब्बत भरी निगाह से मुझे देखा। मोहब्बत की निगाह से जब देखा, दिल के अंदर उस बेटी की मोहब्बत पैदा हो गई, उस बेटी के लिए प्यार पैदा हो गया। हाँ हाँ, जो काम मेरी बीवी ने करने थे, मेरे कपड़े लाना मेरी बीवी का काम था, मेरी जूती साफ करना मेरी बीवी का काम था, मेरे लिए खाना लाना मेरी बीवी का काम था, वही काम मेरी बेटी कर रही है। वक्त से पहले खाना ला रही है, वक्त से पहले मुझे साफ सुथरे कपड़े दे रही है, वक्त से पहले मेरी जूती साफ करके मेरे पाँव में पहना रही है। मेरी बेटी ने मेरे साथ आमना के लाल इतना प्यार किया, रब्बे काबा की कसम है, 4 दिन में उसने मुझे अपना बना लिया। 4 दिन के बाद जब चौथा दिन आया, मैंने देखा कबीले वाले ताना देंगे, मैंने देखा रिश्तेदार मुझे ताना देंगे, मैंने देखा रिश्तेदार मुझे गाली बातें सुनाएंगे। आज मैं इस बेटी को दफन करना चाहता हूँ, कब्र के अंदर जिंदा दफन करना चाहता हूँ। मैं बीवी को कहा, बीवी को ये पैगाम दिया, इस बेटी को तैयार करो, मैं रिश्तेदारों के पास लेके जाना चाहता हूँ। रब्बे काबा की कसम, सीने पे हाथ रखना। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जब ये बात सुनी, खून के आंसू आना शुरू हो गए, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। कहता है कि बीवी को कहा,
اس بیٹی کو تیار کرو، رشتہ داروں کے پاس لے کے جانا ہے، اس کو خوشی والے مقام پہ لے کے جانا۔ بیوی نے تیار کیا، تیار کر کے میرے ساتھ اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ جب میں پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا ہوں، رستے میں جب میں گیا، بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی ہے، بیٹی کہتی ہے بابا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر یہاں آرام کر لے، پھر آگے چلتے ہیں، پتہ نہیں سفر کتنا رہتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کر لیں، یہ میرا دوپٹہ ہے، اپنا پسینہ صاف کر لیں، بابا تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بیٹی کو کیا پتا یہ بدبخت باپ مجھے زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ جب وہ مقام پہ پہنچا، گڑھا نکالنا شروع کر دیا، مٹی نکالنی شروع کر دی۔ جب مٹی نکال رہا ہے، باپ کے ماتھے پہ پسینہ تھکا ہوا ہے، تو بیٹی کہتی ہے بابا جی بیٹھ جائیے نا، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے نا، تھوڑا آرام کر لیجئے نا۔ پسینہ صاف کرتی ہے بابا کا، بابا آرام کرتا ہے، بابا کو دباتی ہے، سر دباتی ہے، بازو دباتی ہے، باپ کے ساتھ پیار لاڈ محبت کرتی ہے۔ جب وہ گڑھا نکل جاتا ہے، نکلنے کے بعد اللہ اکبر، مجھ سے بھی بیان نہیں ہوتا، دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، بیٹیوں والو بیٹی کی عزت کیا کرو، بیٹی کو یوں گھر سے نہ بھگایا کرو، بیٹی کو یوں تانے نہ دیا کرو، ان کا حق اپنے بیٹوں کو نہ دیا کرو۔ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، آپ کے لیے کفن کا ٹکڑا بھی آپ کی بیٹی لائے گی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ آپ بیمار چارپائی پہ سوئے ہوئے ہوں گے، آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے گی، بیٹے آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ آج انہی بیٹیوں نے 4-5 بیٹیوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ ان والدین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا، صبح اور شام ان کو اپنا دین کے لیے جامعہ میں بھیجتے تھے، سب کچھ ان کا برداشت کرتے تھے، لیکن ان کو قرآن کی تعلیم انہوں نے دلوائی۔ آج میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب سوچنے لگ گیا کہ میں نے یہ گڑھا نکال لیا ہے، اب بیٹی کو اس میں ڈالوں کیسے؟ میں نے جو اس کو زندہ دفن کرنا ہے، اب میں اس میں ڈالوں کیسے؟ سوچتے سوچتے دھکا دیا، بیٹی گر گئی، جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اوپر مٹی ڈالنا شروع کی، بیٹی کہتی ہے بابا جی کون سا ظلم میں نے آپ کے ساتھ کیا، میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ بیٹی چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، بابا جی بتائیے نا کون سا ظلم میں نے کیا ہے، آپ مجھے اس طرح زندہ دفن کر رہے ہو، میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو کہ بیٹی نے 8 آوازیں دی، بابا جی میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو، میں آپ سے روٹی نہیں مانگتی، میں آپ سے کپڑا نہیں مانگتی، میں آپ سے جوتی نہیں مانگتی، رب کعبہ کی قسم مجھے گھر سے باہر نکال دینا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کھانے کے لیے روٹی نہیں مانگوں گی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں مانگوں گی، لوگوں کے سامنے گھر میں جا کے کام کر کے اپنا گزارا کر لوں گی، بابا میرے ساتھ ظلم نہ کریں، بابا میرے ساتھ زیادتی نہ کریں، میں نے تو اپنی امی کو بھی نہیں بتایا یہ بابا میرے ساتھ ایسا کرے گا، حالانکہ میں امی کو کہتی تھی، آپ کہتی ہیں کہ آپ کا بابا بہت بڑا ظالم ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو زندہ دفن کر دیتا ہے، بیٹی گھر میں آتی ہے تو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ میں کہتی تھی میرا بابا ایسا نہیں ہے، میرا بابا میرے
ساتھ پیار کرنے والا ہے، میرا بابا میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، میرا بابا میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں، بابا ظالم نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ لگ رہا ہے، آج مجھے پتہ چل رہا ہے آپ بہت بڑے ظالم ہیں، آپ زندہ دفن کر رہے ہیں، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ میں ماں کو مل کے آتی، ماں کو آخری سلام کر کے آتی۔ آج ہم بیٹیوں کو آج ہم بیٹیوں کو اپنے حصہ، اپنا جو حصہ ہے اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ بیٹی پکار پکار کے کہہ رہی ہے بابا جی میرا قصور تو دسیے نا، میرا قصور تو بتائیے نا، میرا کیا قصور ہے، مجھے زندہ دفن کر رہے ہو، میرا آخر قصور کیا ہے؟ بابا نے کوئی بات نہیں سنی۔ کہتا اللہ کے پاک پیغمبر، بیٹی پکارتی رہی، آوازیں دیتی رہی، میں نے آواز نہیں سنی، میں نے اس کی چیخو پکار نہیں سنی، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ آخر میں اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کے میرے اوپر پھینکا، کہنے لگی میری ماں کو دے دینا، میری یہ نشانی میری ماں کو دے دینا۔ آخری بات تو آپ نے نہیں کرنے دی، کہنا تیری بیٹی کو میں زندہ دفن کرایا۔ آج ہم بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، آج ہم بیٹیوں کو نکال دیتے ہیں، اپنی جائیداد سے ان کو بھگا دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں۔ تھوڑی سی بیماری آئی، بیٹا کہتا ہے دفع ہو جا، تو میرا باپ ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، بیوی کی بات پہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کھو کھو لگائی ہوئی ہے، نکل جا میرے گھر سے، مجھے آرام کرنے دے۔ بیٹی کہتی ہے بابا میری جھولی میں سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے۔ ادھر امنہ کے لال آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی، روتے روتے جب بتانے لگا، میری بیٹی نے آخری آواز دی، بابا جی آج آپ نے میرے ساتھ ظلم تو کیا، میرے ساتھ یہ زیادتی تو کی ہے، لیکن میری ماں کو میرا آخری یہ پیغام دے دینا، اس کو آخری سلام دے دینا۔ اس کے بعد کہتا ہے میری بیٹی کی آواز بند ہو گئی، میں گھر واپس آیا، رات کو چین سے سو نہیں سکتا، رات کو آرام سے سو نہیں سکتا، میرا آرام ختم ہو گیا، میرا چین میرا سکون ختم ہو گیا، میرا وہ سکون۔ اب بیٹی آتی ہے، میری گریبان ہوگی، قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا، آپ کی گریبان ہوگی، آپ نے جواب دینا ہوگا۔ آمنہ کے لال، اللہ کے پاک پیغمبر، میری التجا ہے، میری گزارش ہے، اس رب سے کیجئے نا، اس رب سے کہیے نا کہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی قسم اللہ پھر بھی بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ پھر بھی بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ پھر بھی بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اتنی زیادتی میں کسی کے ساتھ کرتا ہوں، میرا باپ مجھے اپنی جائیداد سے بھی لاوارث کر دے گا، نکال دے گا، تو نے میری بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ادھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آجا میں تجھے سینے کے ساتھ لگاؤں، آجا نال تجھے میں اپنے سینے کے ساتھ لگاؤں۔ رب العالمین کو درخواست کرتے اللہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دے۔ آج جتنے آئے ہوئے ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو، آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو، واضح طور پہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سچے دل سے معافی مانگ لے، رب کعبہ کی قسم سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔